اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرو کے خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ، اپنے ایک حکم کی، منہ اسمہ المسیح، اور اس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہاً، مرتبے والا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کی حالت میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوگا نیک بختوں میں سے۔ قالت، حضرت مریم بولی، رب، اے میرے رب، اَنَّىٰ یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، ولد، لڑکا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے۔ قال، فرشتے نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَٰلِكِ اللّٰهُ، نہیں، فرشتہ فرماتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں كَذَٰلِكِ اللّٰهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے، اذا قضا امرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما، پس بے شک، یقول، کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس بچے کو اللہ رب العزت کتاب کا علم بھی سکھائے گا، والحکمت، اور سنت بھی سکھائے گا، والتوراۃ، اور تورات کا علم بھی سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل کا علم بھی سکھائے گا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین نو بھیجیا کہ جاؤ مریم کے پاس اور اس کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ، جس وقت حضرت جبریل امین انسانی شکل دے اندر آئے، خوبصورت شکل دے اندر، اور جس وقت حضرت مریم نے انسانی شکل دے اندر حضرت جبرائیل نو ویکھیا تے غیر محرم محسوس کیتا، غیر محرم محسوس کیا، اس وقت رب نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورۃ مریم 16واں سپارہ، آیت نمبر 17۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، ہم نے بھیجا اس مریم کی طرف، روحنا، اپنا ایک فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہو بہو انسانی شکل دے اندر، ہو بہو انسانی شکل دے اندر۔ جس وقت حضرت مریم نے ویکھیا جبریل امین نو انسانی شکل دے اندر، غیر محرم محسوس کیتا، اس وقت بولیاں، اس وقت کہنے لگیاں، قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے
رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تو متقی پرہیزگار ہے، اگر تو کیا ہے متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو مجھ سے کیا ہو جا، دور ہو جا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ کیا مانگتی ہوں؟ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس وقت فرشتہ بولا قال انما انا رسول ربک، قال انما انا رسول ربک، 16واں سپارہ سورۃ مریم۔ اس وقت فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَبَا لَكَ غُلَامًا زکیہ، میں تو تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت مائی مریم بولی لڑکا دو صورت سے پیدا ہوتا ہے، یا تو نکاح ہو، میاں بیوی کا ملاپ ہو، لڑکا پیدا ہو، یا کیا ہو اس نے کوئی برا کام کیا ہو، بدکار یا بدکارہ ہو، کوئی لڑکا پیدا، اس لیے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ نہ میں نے نکاح کیا، نہ میں نے کوئی برا کام کیا، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ قالت انا یکون لی، میرے ہاں کیسے ہوگا غلام لڑکا، ولم یمسسنی بشر، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، نہ میں کیا ہوں بدکارہ ہوں، نہ میں کیا ہوں بدکارہ ہوں۔ تو اس وقت جبریل امین نے کہا قال کذالک، قال کذالک، اسی طرح رب فرماتے ہیں قال ربک، کہ تیرے رب نے فرمایا ہوا علیہ ہین، ہوا علیہ ہین، یہ کام میرے لیے کیا ہے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی تو میری قدرت ہے کہ مرد کے چھوئے بغیر، بشر کے چھوئے بغیر بیٹا پیدا کر دوں، بشر کے چھوئے بغیر کیا کر دوں، بیٹا پیدا کر دوں، یہ کیا ہے میری قدرت ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، میں اس کو اپنی قدرت کی کیا بنانا ہے، نشانی بنانی ہے، کیا بنانی ہے، نشانی بنانی ہے۔ لِلنَّاسِ رَحْمَةً مِنَّا، لِلنَّاسِ رَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ کیا ہوگا لوگوں کے لیے رحمت ہوگا، کیا ہوگا لوگوں کے لیے، کیا ہوگا رحمت ہوگا۔ رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس وقت فرشتہ انسانی شکل آیا، اس وقت حضرت مریم نے کہا کیا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جس وقت جبریل امین نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، میں تجھے ایک بیٹی کی خوشخبری دیتا ہوں، اور اپنے رب کے حکم کی کیا دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا لقب کیا ہوگا، مسیح ہوگا، اس کا لقب کیا ہوگا، مسیح ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ قرآن کے اندر کسی کو ماں کی طرف منسوب ہو، باپ کی طرف منسوب ہو نہیں کیا گیا، ماں کی طرف منسوب ہو نہیں کیا گیا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جن کو ماں کی طرف کیا گیا، منسوب کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ کیا ہے اللہ کی کیا ہے قدرت ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، فرشتے نے کہا وہ بڑے مرتبے والا ہوگا، بڑے مرتبے والا، مقام شان والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے جو مقربین ہیں نا ان میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ بھی کیا ہے فرشتے کا کلام ہے، یہ بھی کیا ہے فرشتے کا کلام ہے۔ فرشتے نے کہا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ لوگوں سے کیا کرے گا، باتیں کرے گا، فی المہد، ماں کی گود کے اندر، ماں کی گود کے اندر، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کی حالت میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کس میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں کی گود کے اندر بچپن کی حالت میں بچے کا کلام کرنا یہ کیا ہے، یہ تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بات کرنا یہ کوئی کمال کی بات ہو؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ بچہ 2-3 دن کا ہو اور کیا ہو ماں کی گود میں بات کرے، یہ کمال ہے، یہ کیا ہے کمال ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے، بڑھاپے میں بات کرنا یہ کوئی کمال کی بات ہو نہیں ہے۔ تو اس سے
جو بڑھاپے ہے بچپن میں بات کرنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ وکالن اور بڑھاپے کے اندر بات کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے جب 23 سال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اوپر زندہ اٹھا لیا، اور 24 سال جب اللہ رب العزت آسمان سے اتاریں گے نا، آسمانوں سے اتاریں گے، اس وقت 24 سال کیا رہیں گے؟ زمین کے اوپر کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے، بلکہ 40 سال۔ کتنے؟ 40 سال، 40 سال زندہ رہیں گے۔ 40 سال کے بعد وکہلن کا کیا ہے؟ بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ وکہلن تب شروع ہوتا ہے، 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کیا رہیں گے؟ بلکہ 24 سال، 40 سال نہیں رہیں گے، 24 سال رہیں گے۔ کتنے رہیں گے؟ آسمانوں سے 23 سال کی عمر ہوئی، اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب وہ آسمانوں سے اتریں گے اس وقت 40 سال کے بعد کا عرصہ ان کا کیا ہوگا؟ شروع ہوگا۔ وکالن اس طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں کیا کریں گے؟ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کیا ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے۔ جس وقت فرشتے نے خبر دی، خوشخبری دی، اس وقت جبریل حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے، کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ رب نے فرشتے نے کہا قال کذالک اللہ، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، بغیر انسان کے چھوئے بغیر کیا کر دے؟ بیٹا پیدا کر کے، یہ رب کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ تو رب کسی کام کا جب کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ کہتا ہے کن ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، فیکون، وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ یہ کن کہنا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ کیا سمجھایا ہے؟ ہمیں سمجھایا ہے جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ یہ کن کہنا، فیکون کہنا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں؟ کسی کام کو میں کن کہتا ہوں، وہ کام کا کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور فرشتے نے کہا اللہ رب العزت اس بچے کو کتاب کا علم بھی سکھائے گا، والحکمت اور سنت کا علم بھی کیا کرے گا؟ سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل اور تورات انجیل کا علم بھی کیا کرے گا؟ سکھائے گا۔ الکتاب کے اوپر جو الف لام ہے نا، یہ عہد کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ عہد کا ہے۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور والحکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت دوبارہ دنیا میں بھیجے گے نا، آسمانوں سے اتارے کے دنیا میں بھیجے گے، اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا اور سنت کا وحی علم عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وحی علم عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العزت والتوراۃ والانجیل، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم بھی کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے۔